بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز السلام علیکم، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کچھ عرصے کے بعد کچھ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ رات کے وقت مکہ شریف کی گلی میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوجوان کے رونے کی آواز سنی۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ چکی پیس رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ زارو قطار رو بھی رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں اور میرا نام بلال ہے اور میں حبشی ہوں اور حلب کے علاقے کا رہنے والا ہوں، اور اس امیہ نے مجھے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور دن کے وقت میں سارا دن اس کی بکریاں چراتا ہوں اور رات کو یہ مجھے ایک من گندم دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے چکی پہ پیسنی ہے۔ تو اس طرح دن میرا سارا بکریاں چرانے میں گزر جاتا ہے اور رات میں یہ گندم پیستا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو مالک ہے، آپ کا یہ جو آقا ہے، یہ میرے کہنے پہ آپ کی یہ مشقت تو کم نہیں کرے گا، البتہ میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سو جائیں اور آپ کے حصے کی یہ جو گندم ہے یہ میں پیس دیتا ہوں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصے کی گندم پیس دی۔ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ سوئے رہے۔ جب گندم پس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور حضرت بلال کو جگایا نہیں۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ تشریف لائے، تیسرے دن بھی اور چوتھے دن بھی۔ تو چوتھے دن حضرت بلال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے نیک انسان، آپ کون ہیں؟ کیونکہ غلاموں سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، ہم کسی کا نفع یا نقصان نہیں کسی کو پہنچا سکتے اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت سے بلال سے کہا کہ ایک نبی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس نے کہا، حضرت بلال نے، کہ جی ہاں میں نے سن رکھا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے تعارف کروایا اور بتایا کہ میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے حضرت بلال جو تھا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمدردی اور یہ خدمت بہت اچھی لگی اور دلی طور پہ وہ ان سے محبت کرنے لگے۔ محبت کیا بلکہ وہ عشق کی حد تک جو ہے وہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے انہوں نے اس سے امیہ بن خلف سے آپ کو خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پچھلی جتنی بھی عمر تھی وہ حضرت بلال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مؤذن بنا دیا اور آپ جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال فرمایا تو اقبال جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہیں بہت شوق ہوا اور وہ مدینہ کی گلیوں میں پوچھتے پھرتے، لوگوں سے پوچھتے کہ کہیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تو نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ صدمہ ان سے برداشت نہ ہوا اور حضرت بلال جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے اور شام کے ملک میں حلب کے علاقے میں جا کر رہنے لگے۔ ایک رات کو اس طرح ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیارت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا
کہ یار تم بے وفا نکلے ہو، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا اور واپس مدینہ میں تشریف لائے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے حضرت بلال کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گئے، لپٹ گئے اور وہاں زار و قطار رونے لگے اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت بلال سے یہ فرمائش کی کہ آپ جو ہے وہ اذان دیں۔ تو حضرت بلال نے عرض کی کہ میرے لیے اذان دینا مشکل ہے، اس لیے کہ جب میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے سامنے ہوتی تھی اور میں ان کی زیارت کر لیتا تھا، دیدار ہو جاتا تھا۔ اب وہ ذات سامنے نہیں ہوگی تو میرے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے یہ سوچا اور انہوں نے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین سے گزارش کی کہ آپ کا کہنا یہ نہیں موڑیں گے اور آپ کا کہنا مانیں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ فرمائش کی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب مدینہ کی گلیوں میں جب حضرت بلال کی آواز گونجی تو تمام مرد اور عورتیں جو تھے وہ مسجد نبوی کی طرف امڑ آئے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلنٹ ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آنے والی نئی ویڈیو تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔